احساس ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دوسری یہ پریس کانفرنس ہے۔ کئی دفعہ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر یہ کرنا پڑتا ہے، کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ دن میں ایک دفعہ سے زیادہ آپ کو زحمت نہ دیں۔ اس وقت ہمارے سامنے کل کے بیانات کے بعد ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے جو کہ سنجیدگی سے غور کرنے کی عوام کو ضرورت ہے۔ پاکستان کے عوام کو پچھلے 2.5 سال سے سندھ کی سلیکٹڈ حکومت کچھ کہہ رہی ہے۔ اب میں آج یہ سندھ کی سلیکٹڈ حکومت لفظ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس سے کہ اس الیکشن میں جو وفاق میں حکومت آئی وہ سلیکٹڈ یہ کہتے ہیں، تو اگر وہ سلیکٹڈ تھے تو یہ بھی سلیکٹڈ تھے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی الیکشن میں سندھ میں جو آئیں وہ الیکٹڈ ہیں اور باقی جو آئیں وہ سلیکٹڈ ہیں۔ اس نقطۂ نظر کو عوام کو سمجھنا لازم و ملزوم ہے۔ اب سوال ایک آئینی پیدا ہوتا ہے جس کا جواب صرف پی ڈی ایم کے لوگ دے سکتے ہیں۔ یہ سلیکٹڈ لوگ جب سینٹ کے ارکان کو الیکٹ کریں گے تو وہ سینٹ کیا کہلائے گی؟ وہ سلیکٹڈ کہلائے گی یا الیکٹڈ کہلائے گی؟ اور اگر وہ آئینی طور پہ الیکٹڈ ہے تو یہ پچھلے 6 ماہ سے بالخصوص اور پچھلے 2.5 سال سے بالعموم باقاعدہ جو نعرہ لگا رہے ہیں اور قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، اس کے لیے کون جواب دے؟ اس سے کہ انہی نے جو آج تک کہا ہے وہ بیانیہ ایک عجیب سا بیانیہ ہے۔ وہ کہتی ہے یہ حکومت کہ عمران خان صاحب کو استعفیٰ اس لیے دینا چاہیے وہ سلیکٹڈ ہیں، اور یہ جو 13 سال سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے اور سندھ کے تمام تر علاقوں میں، کوئی صرف شہر کراچی کی بات نہیں کر رہا، سندھ کے تمام تر علاقوں کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ دیہی ہوں چاہے وہ شہری ہوں، چاہے اس کو لڑکانہ کہیں چاہے کراچی کہیں، وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ سندھ پاکستان کے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں اسی ادوار میں ہر چیز میں تقریباً پیچھے ہو چکا ہے۔ تو جو 13 سال سے پرفارم نہیں کر رہے ان کو کیا کہا جائے؟ اس سے کہ انہی نے جو 2 سال سے پرفارم نہیں کر پا رہے ان کو تو وہ نااہل کہتے ہیں، نالائق کہتے ہیں، تو ان کو کیا کہا جائے جو 13 سال سے کچھ نہیں پرفارم کر رہے، جنہوں نے اس قوم کو سوائے جھوٹے وعدوں کے علاوہ کوئی کام کر کے نہیں دیا، ہر چیز پہ جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ۔ تو ان کو میں کیا کہوں؟ ان کو میں مکار کہوں، ان کو میں فریبی کہوں، ان کو میں دوغلا کہوں، ان کو میں جال ساز کہوں، ان کو میں سزا یافتہ کہوں، ان کو میں جھوٹا کہوں، ان لوگوں کو میں مفرور کہوں، میں کیا کہوں؟ اس سے کہ یہ لوگ جو کچھ میں یہاں کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نام لے کے کہہ رہا ہوں، اور اگر یہ میرے خلاف پریویلیج موشن بھی لے کے آنا چاہیں تو لے کے آئیں کہ ان نے جو بیانیہ اختیار کیا تھا کیا اس بیانیہ میں اب فرق آ چکا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان اسمبلیوں کا حصہ نہیں رہیں گے، عمران خان نے اگر استعفیٰ نہیں دیا ہم استعفیٰ دیں گے۔ اب میں ان سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں، ہمارے بلاول بھٹو صاحب، یا بلاول زرداری کہوں تو بہتر ہوگا،
کہ آپ مجھے قبلہ و کعبہ یہ بتائیے، اور قبلہ و کعبہ کیا کہوں، بچہ جمہورہ کہوں تو زیادہ بہتر ہے، یہ بتائیے کہ اگر 31 جنوری کے بعد 5 مارچ کو آئینی طور پہ 5 مارچ تک الیکشن سینٹ کے ہو سکتے ہیں، تو اس کے معنی آپ 5 مارچ تک تو اسمبلی کا حصہ نہیں ہیں، اور 5 مارچ کے بعد ہی آپ کچھ کریں گے۔ البتہ آپ کا ارادہ یہ ہے کہ لانگ مارچ آپ جو ہے 31 جنوری کو اناؤنس کریں۔ اگر آپ کو گنتی آتی ہے صاحب موصوف، تو پچھلے 2.5 سال کے اندر میری گنتی کے لحاظ سے یہ آپ کی 8ویں لانگ مارچ ہے، جو ایکچولی آپ نے ایک بھی نہیں کی۔ 7 کا تو وقت گزر چکا ہے، 8ویں کا وقت آپ اب دے رہے ہیں۔ تو اب آپ کو شاید میں آپ نے بچپن میں کہ کہانی سنی ہوگی، شیر آیا شیر آیا، اور جب اصل میں شیر آتا ہے تو کسی کو یقین نہیں ہوتا۔ آپ کے خیال سے 8ویں بار کے بعد آپ کا حسب کہیں وہ تو نہیں ہونا جس کا میں خدشے کا اظہار کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ یہ نااہل اور نالائق ہیں، تو ذرا یہ بتائیے کہ ایک طرف ایک شخص ہے جس نے آکسفورڈ سے فرسٹ کلاس میں ڈگری حاصل کی، دوسری طرف 2 موروثی سیاست کی نمائندگی کرتے ہوئے لوگ ہیں، اب 2 بھی کیوں کہوں 3 کہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنی موروثی سیاست کو اجاگر کر چکے ہیں، اپنے بھائی اور بیٹے، اور میرے خیال سے ان کے خاندان سے شاید ان کی بہو یا بیٹی جو ہے وہ بھی اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ ہے، کہ یہ موروثی سیاست پہ یقین رکھنے والے لوگ۔ عمران خان نے آکسفورڈ سے پڑھا، اس کے بعد اس نے اپنے لیے کیریئر چنا، وہ کیریئر جو تھا جس سے اس کو آمدنی ہوتی تھی وہ تھا پروفیشنل کرکٹر، اور اس میں اس نے کیری پیکر بھی جوائن کیا، کاؤنٹی بھی کھیلا، پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرف سے، اور اس کے عروج پہ وہ پہنچا۔ اس کے بعد کل شوکت خانم صاحبہ کا یوم وفات بھی تھا، اور اس عظیم ماں کا ایک عظیم بیٹا تھا جس نے پاکستان کے لوگوں کی تکلیف کینسر کے مرض میں دیکھی، تو اس نے ایک شوکت خانم ہسپتال بنایا، اور اس وقت وہ ہسپتال بنایا پرائیویٹ سیکٹر میں جب دنیا میں آج سے پہلے کسی شخص کسی ادارے نے پرائیویٹ سیکٹر کے ہسپتال نہیں بنایا۔ پھر اسی پہ ختم نہیں ہوئی بات، اس کے بعد اس نے پاکستان کی پہلی دیہی یونیورسٹی بنائی، اور اس پہ ختم نہیں ہوا، اس نے وعدہ کیا کہ میں پاکستان کے یہ 2 پارٹی سسٹم کو بریک کر کے ایک 3rd پارٹی کو لاؤں گا، اور 22 سال جدوجہد کرنے کے بعد وہ لایا۔ اب اس کے مقابلے میں 2 نابالغ اشخاص اور ایک وہ شخص جو میرے خیال سے اپنی عمر کے آخری حصوں میں ہے، تینوں اشخاص نے مل کر % اور مسٹر 90% سے یاد کیا گیا۔ کوٹیکنا کیس میں اس نے اپنی دماغی حالت خراب ہونے کی وجہ سے استثناء کورٹ میں حاصل کی۔ اس کے بعد اس کیس کے کاغذات جب وہ صدر پاکستان تھا اور وہ خط اس نے لکھنے نہیں دیا اور وہ ٹائم بارڈ ہو گئی، تب وہ خط لکھا گیا اور ایک وزیر اعظم سپریم کورٹ نے ہٹایا۔ اس سے یہ نہیں ثابت ہوا کہ آصف زرداری صاحب نان گلٹی ہیں، بات تو یہ ہے کہ وہ ناٹ گلٹی کا سرٹیفکیٹ سوئٹزرلینڈ کے کورٹ سے لے کے آتا تو ہم مانتے۔ پاکستان کے کورٹ کے لیے انہوں نے ایک مداری جس کا نام فاروق نائک ہے وہ رکھا ہوا ہے، جو کسی عدالت کے اندر کبھی کسی کو خریدتا ہے اور کبھی کسی اور کو خریدتا ہے۔
کبھی وہ وٹنسز کو غائب کرتا ہے، کبھی خود غائب ہوتا ہے، کبھی وکیلوں کو غائب کرتا ہے۔ اس نے جو حربے استعمال کیے، آج تک کوئی کیس کی فل ہیئرنگ نہیں۔ اس کے بعد سرے محل کا قصہ ہے، اس کے بعد فرانس میں سمبرین کا قصہ ہے، اس کے علاوہ بے تحاشا کرپشن کے قصے ہیں۔ فرانس میں پراپرٹیز بنائی ہوئی ہیں، دنیا کے ہر خطے میں اس کی جائیداد ہے جس کی ایکسپلینیشن وہ نہیں دے سکتا۔ ایک کے باپ تو یہ، دوسرے کے باپ ان کی کہانی کیا سنائی جائے۔ جب ان کے اوپر ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کا کیس ہوتا ہے تو قطری خط آ جاتا ہے، جب حدیبیہ پیپر مل آتی ہے تو قطری خط آ جاتا ہے، جب پناما کا کیس ہوتا ہے تب قطری خط آ جاتا ہے۔ ان کے بچوں نے کہا کہ ہماری یہ جائیداد کرائے کی ہے، اور وہ پھر اس کے مالک نکلتے ہیں۔ ان کی خود یہ محترمہ جال سازی کے نام پہ خود کنوکٹڈ ہیں، ان کے 2 بھائی مفرور ہیں، کنوکٹڈ ہیں، چچا جو ہیں اس وقت انڈر انویسٹیگیشن ہے، چچا زاد بھائی انڈر انویسٹیگیشن ہے، ان کا شوہر کنوکٹڈ ہے۔ ان کے شوہر نے جس طریقے سے بے حرمتی کی ہے قائد کے مزار کی، وہ بھی سب کو پتا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان ان کے کارنامے مولانا شیرانی بیان کر رہے ہیں، میری زبان پہ کیا کیا جائے، لیکن میں یہ بات ضرور سمجھتا ہوں کہ اب اس قوم کو یہ بات بڑے غور سے سننی ہوگی، سوچنی ہوگی کہ کب تک ان جھوٹے اور فریبی لوگوں کی بات سنی جائے، کب تک یہ کیا مہنگائی ختم ہو گئی ہے؟ مہنگائی سے جنگ ابھی جاری ہے، جدوجہد جاری ہے، یہ ایک جہاد ہے جو انشاءاللہ ہم جیتیں گے۔ لیکن یہ لوگ جو عوام کے درد میں کہتے تھے ہم نکلے، تو استعفیٰ دو، مہنگائی ختم نہیں ہوئی ابھی، ملک ترقی کی راہ پہ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ تم نے کووڈ کے ہوتے ہوئے اپنا اسٹانس کووڈ پہ تبدیل کیا، تم استعفیٰ دو۔ تم نے لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالا، تم استعفیٰ دو۔ استعفے سے پیچھے ہٹنا بزدلی ہے، استعفوں سے پیچھے ہٹنا پاکستان کے عوام کو دھوکہ دینا ہے، اور یہ دھوکہ دہی اب ختم ہونی چاہیے۔ تم ہر موضوع کے اوپر، خاص طور پہ سندھ میں، عوام کو دھوکہ دیتے آ رہے ہو۔ تم نہ یہاں کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج میں اپنا کام کر رہے ہو، نہ تم جو آئی لینڈز ہے ہر چیز کو کنٹروورشل بنا رہے ہو۔ تمہارے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے۔ تمہیں سینسس کا ایشو ہے، سلوشن نہیں ہے، کنٹروورسی ریز کر رہے ہو۔ آپ کو یہ ختم کرنا ہوگا۔ آپ جب تک سندھ حکومت اپنا رویہ اور کردار چینج نہیں کرے گی، میں پھر سے حکومت پاکستان کو اور خاص طور پہ وفاق کو جو بات میں پچھلے 2 سال سے کہتے آ رہا ہوں کہ یہ سندھ کی حکومت ایک آمر کی حکومت ہے، ایک ڈکٹیٹر کی حکومت ہے۔ نہ یہ اسمبلی میں ہمیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دیتے ہیں، نہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں حصہ دیتے ہیں، نہ یہ اسمبلی کو جمہوری انداز سے چلاتے ہیں، نہ اپوزیشن کا کوئی بل انٹرٹین کرتے ہیں، نہ اپوزیشن کو کوئی کردار دیتے ہیں۔ انہی نے بلدیاتی نظام کو تباہ کر کے رکھا ہے۔ ہم پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں آج کہ لوکل باڈیز بل کو کنسیڈریشن میں لایا جائے، جو ایم کیو ایم بھی پیش کر چکی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف پیش کر چکی ہے۔ یہ تیسری سطح کی حکومت عوام کے لیے سب سے اہم حکومت ہے۔ ہم نے پھر اسمبلی کا اجلاس بلایا ہے، انہی نے پچھلی دفعہ بھی نہیں پٹ کیا۔ اگر تم آمر نہیں ہو اور تمہیں عوام کا درد ہے تو جلد سے جلد بلدیاتی نظام کو ریسٹور کرو، اور بلدیاتی نظام کے بغیر یہ صوبہ نہیں چل سکتا۔ اگر تمہیں عوام کا درد ہے تو تم پی ایف سی ایوارڈ دو۔ جب تک تم یہ سب کام نہیں کرتے تو تم لوگ مجرم ہو عوام کے، اور انشاءاللہ عوام تمہیں ٹھکرائے گی۔ ابھی تو تم اندرون سندھ میں سکڑ گئے، انشاءاللہ اس دفعہ تم وہاں بھی نہیں رہو گے۔ تو اگر تم سچے ہو اور سچ پہ یقین رکھتے ہو اور مرد کے بچے ہو تو تم اب استعفوں سے پیچھے نہیں ہٹو۔ تم پرسوں جو بھی فیصلہ کرنا چاہو پی ڈی ایم میں، لیکن ہم بھی پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں۔
तुम धोखाधड़ी की सियासत खत्म करो, तुम मक्कारी की सियासत खत्म करो, तुम फ्रेब जो देते हो कि एक वक्त में कहते कुछ हो करते कुछ हो। पाकिस्तान के अवाम को एक ईमानदार, दयानतदार, सच्चा, सादिक अमीन लीडर मिला है और उसने हमें कोविड के में अच्छी तरीके से निकाला है। उसने मईशत को, करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले 5-6 महीने से अब सरप्लस चल रहा है। 50 साल बाद डैम की कंस्ट्रक्शन पानी शुरू हुई है। एनवायरनमेंट का बेहतरीन प्रोग्राम दिया जो कि सारी दुनिया में सराहा जा रहा है। और इस वक्त जो हेल्थ इंसाफ कार्ड है वो भी पूरे पाकिस्तान में सराहा जा रहा है। सिंध के अंदर वो नहीं आ रहा, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं आ रहा। तो मैं समझता हूं कि मैं आज बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अवाम को धोखा देना बंद करो। आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। लगता है आपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जिक्र कर रहे थे जो इस्तीफा देकर पार्लियामेंट को गालियां देकर पहुंचे थे, उनका जिक्र कर रहे थे आप? मतलब मैं नाम नहीं लिया इसलिए मैंने पूछना पड़ गया। तो पार्लियामेंट को कहते थे जी, मैं इस वक्त बिलावजह भुट्टो की बात कर रहा हूं। इमरान खान का काम सही। मैं आपको इस बात का यकीन दिला सकता हूं, मैं उस वक्त धरने में खुद मौजूद था। हम में और उनमें क्या फर्क है, आज वो भी सुन लीजिए। हम इलेक्शन कमीशन में गए, हमने इलेक्शन कमीशन में जाके केसेस किए। उन केसेस के 5 में से 4 के नताइज हमारे फेवर में आए। हमने हमेशा ये कहा था कि अगर, और 5वां भी जो था वो हमारे अगेंस्ट नहीं आया। 5 जगह धांधली साबित हुई। उसके बाद हम जो थे धरने पे बैठे और हम उस धरने से पीछे नहीं हटते अगर एपीएस का सानिया नहीं होता। हमने हमेशा कौम के मफाद को पहले रखा है, तरजीह दी है, और पार्टी के मफाद को बाद में किया है। उस वक्त जब इतना बड़ा हमला हो गया था हमारे मासूम बच्चों के ऊपर, कौम को यकजहती की जरूरत थी, हम अपने धरने से और उस डिमांड से पीछे हटे, वरना हम पीछे नहीं हटते। हमारे लोगों ने इस्तीफे दिए, उन्हीं ने कबूल नहीं किए। तुम इस्तीफे तो दो, कबूल करें या ना करें वो हम पे है। तुमने इस्तीफे तो दो अगर तुम सच्चे हो। हमने कराओ तो स्पीकर के सामने जमा। अच्छा, दूसरा ये जानना चाहेंगे कि ये हलीमा बाजी कौन है जिनके पास ना उनका जरिया आमदन है, उनकी इतनी दौलत आगे, और जो पापा जॉन पिज्जा वाले का नाम बड़ा चलता है, ये कौन, उनकी दौलत कैसे आगे? वो भी शादी को अमीर है। ये देखिए, जब आपको नहीं पता और आप सहाफी हैं और आप में हिम्मत नहीं हो रही नाम लेने की, हलीमा जो है वो इमरान खान की बहन है। इमरान खान की बहन है, लेकिन इमरान खान कभी इक़्तिदार में नहीं थे जब का ये वाकया है। एक मिनट सुन लीजिए। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे बहनोई जो कारोबार करते हैं उसके लिए वो जिम्मेदार हैं, वो सियासत का हिस्सा नहीं है। जिन्होंने सियासत के जरिए दौलत कमाई और खजाने बनाए वो नैब की अकाउंटेबिलिटी में आए हुए हैं। बाकी के लिए इस मुल्क के इदारे मौजूद हैं और वो जो कुछ उनको सजा देना चाहते हैं दें, चाहे उनको वैसे पेनल्टी लगी, जितनी इन्वेस्टिगेशन करना चाहें करें। इमरान खान पे जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी कि उसने कंपनी कैसे बनाई थी, उस वक्त उसको 40 साल पुराना रिकॉर्ड लाके दिया है उसने। और ये वजीर-ए-आज़म जो है जिसका नाम नवाज शरीफ था, उसने असेंबली में खड़े होके बड़ी बड़ी तकरीरें की कि मेरे पास पूरी मनी ट्रेल है, और आखिर में कतरी खत। दोनों में फर्क को समझिए। और उसके बाद सवाल बनता है, हलीमा खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, आपने कहा कि आपको कमेटियों में स्पेस नहीं दिया गया, ना कुछ करने दिया जाता है, ना कहीं मसले मतलब मशवरा किया जाता है, तो वो बाइकाट तो आपने खुद किया था कायमा कमेटियों से भी और पब्लिक अकाउंट कमेटी से भी, तो अब शायद आप पछता रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल नहीं पछता रहे। हम जमहूरी असूलों की बात कर रहे हैं। हमने इनका दोगलापन और इनके चेहरे पे से नकाब हटानी थी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बेनजीर शहीद साहिबा ने ये लिखवाया था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो अपोजिशन की होनी चाहिए, या ये कह दें कि ये बेनजीर शहीद की बात नहीं मानते, या कह दें कि हम फरेबी हैं, मक्कार हैं, हम धोखेबाज हैं, हम झूठे हैं, कि जो कुछ हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा था
वो सिर्फ हमने लिखा था, हमें अमल करने का कोई उस पर शौक नहीं। हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप न मिलने पर एहतजाजन बाहर रहे। जब जमहूरियत की बात करते हैं तो हमने अपना एहतजाज जारी रखा है, ये हमें मनाने भी आ सकते हैं। हमने जो बात साबित करनी थी वो साबित कर चुके हैं, लेकिन अगर ये अपने हाउस को इसी तरह से कहेंगे और ये कहेंगे कि हमने बॉयकॉट किया था, तो हमने बॉयकॉट किया था, वजह से किया था, वो वजह आज भी है। लेकिन इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? जमहूरी इदारों पे ये यकीन रखते हैं। चलिए ये स्टैंडिंग कमेटीज में आने दें या ना आने दें, जो हम अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, जो हम बिल्स ला रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? जब ये फरियाल तालपुर इजलास कर रहे थे, उसके बारे में क्या कहेंगे कि असेंबली को कितने दिन इन्होंने चलाया? और अब पिछले 6 माह में सिर्फ 6 दिन में इजलास हुआ है, जबकि आप रूल्स एंड प्रोसीजर की किताब उठाइए और हर किताब में हर माह जो है वो कम से कम 7 दिन इजलास होना लाजिम है। बहुत बहुत शुक्रिया।